مالا باب نمبر 3 وینکوور قسط نمبر 15 پہلا صفحہ۔ کبھی کبھی تمہاری زندگی بن جاتی ہے ایک جھولتی ہوئی کشتی کی مانند ایک پرسکون سمندر میں جہاں ہوا کی سرگوشی تک نہیں ہوتی۔ وقت ہے کہ ختم نہیں ہوتا، تم اندر کے خالی پن کے ہاتھوں کوما جیسی غنودگی میں ڈوب جاتے ہو، پھر ایک دم سمندر درست ہو جاتا ہے اور تمہارے جذبات ہلا مارے جاتے ہیں، لیکن یہ دو متضاد کیفیات بھی برقرار نہیں رہتی۔ تمہارے خالی پن میں چھپا ہے ڈر، تم پھوٹ پھوٹ کے روتے ہو، تم خوف سے بھرے ہو، تم چیختے چلاتے ہو، خود کو زخمی کرتے ہو، اور اس خوف کی گرفت میں، بدترین طوفان میں، تم پھر بھی عجیب سا خالی پن محسوس کرتے ہو، جیسے ایک گہری تھکاوٹ ہو۔ ایسے میں صرف موت ہے جو مسلسل تمہارے جذبات کو پرجوش کرتی ہے، چاہے اس کے بارے میں سوچنا ہو جب زندگی محفوظ اور باسی لگتی ہو، یا اس سے بچ کر بھاگنا ہو جب زندگی خطرے میں مزید قیمتی محسوس ہوتی ہو۔ لائف بوٹ کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ شطرنج کی اینڈ گیم جیسی ہے جس میں چند ہی مہرے باقی ہوں۔ حالات اس سے سادہ نہیں ہو سکتے، سب کچھ اس سے زیادہ داؤ پہ نہیں لگا ہو سکتا۔ سب سے مشکل مار دینے والا وقت۔ اگر تمہیں اپنے بقا کی جنگ لڑنی ہے تو تمہیں حالات کے مطابق کچھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ بہت کچھ ایسا ہوگا جس پر سمجھوتا کرنا ہوگا، بہت کچھ قربان کرنا ہوگا۔ تم اپنی خوشی کشید کرو گے جہاں سے ممکن ہوگا، تم اس مقام تک پہنچ جاؤ گے جہاں تم جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوگے، پھر بھی تم سینے پہ بازو لپیٹے، چہرے پہ مسکراہٹ طاری کیے ہوگے، اور تم خود کو محسوس کرو گے کائنات کا سب سے خوش قسمت انسان۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پیر تلے ہوگی ایک چھوٹی سی مری ہوئی مچھلی۔ ین مارٹل، لائف آف پائی۔ وہ عرشے کی ریلنگ کے ساتھ کھڑی تھی، ہوا سے اس کے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے، کوٹ کے کالر کھڑکھڑا رہے تھے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ آنکھیں مشکوک انداز میں چھوٹی کیے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ صفورہ کا کزن کیف جمال اس کے سامنے تھا۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیف بدقت کھنکھارا۔ 3.5 سال قبل۔ وہ ایک سفید کمرہ تھا، دیواریں بے رنگ اور پھیکی تھی، وسط میں 2 عام چیئرز رکھی تھیں۔ یاسمین ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، گھٹنوں پہ نوٹ پیڈ رکھے، سامنے بیٹھے ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ فرینچ چوٹی میں بندھے بال، چند کالوں کو چھوتی لٹیں اور ہمیشہ کی طرح شفاف نیلی آنکھیں۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سامنے بیٹھا نوجوان اس سے مختلف تھا جسے تم نے چند سطور اوپر دیکھا تھا۔ اس کا لباس صاف تھا، چہرہ کلین شیو تھا، حلقے ویسے ہی تھے مگر ہونٹوں پہ ایک مسکراہٹ تھی۔ مجھے اپنے سگاس چاہیے۔ وہ اس کے انداز پہ مسکرا دی۔ میرا خیال تھا اس قید، نگاہیں گھما کے اطراف میں دیکھا، میں تمہیں سگاس کی عادت چھوٹ گئی ہوگی۔ عادت چھوٹی نہیں تھی، بھول گئی تھی، اب سب یاد آنے لگا ہے۔ اور وہ چہرے؟ یاسمین نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا وہ اب بھی خوف زدہ کرتے ہیں؟ ماہر نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں کبھی ان چہروں سے خوف زدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ گردن موڑ کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ دھوپ اس رخ پڑ رہی تھی کہ یاسمین کو اس کی بھوری آنکھیں سائڈ سے سنہری دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر کیا ڈر آتا تھا؟ ان کی آوازیں۔
ماہر نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک مغموم سی مسکراہٹ تھی۔ جانتی ہو آواز کیا ہوتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں تھکان تھی۔ یہ دنیا آواز سے بنی تھی۔ جب اللہ نے کہا کن، اور یہ دنیا آواز سے ختم ہوگی جب سور پھونکا جائے گا۔ آواز ہر خوف کی بنیاد ہے۔ وہ خاموشی سے نوٹس لیتی اس کو سنے گئی۔ انسان کو نیند سے کیا چیز جگاتی ہے؟ خوشبو؟ ذائقہ؟ کوئی منظر؟ نہیں، نیند میں ڈوبا شخص مردے کے جیسا ہے۔ اس کو نیند سے آواز جھنجھوڑ کے نکالتی ہے، کسی انسان کی، کسی الارم کی۔ میں ان کے چہروں سے نہیں ڈرتا تھا، میں ان کی آوازوں سے ڈرتا تھا۔ اور اب یاسمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ پرسکون تھا لیکن تھکا ہوا بھی تھا۔ مجھے اس خوف سے نکالنے والی بھی آواز ہی تھی، تمہاری آواز۔ وہ سادگی سے مسکرا دی۔ تمہاری آواز مجھے اس رات سنائی دی تھی، اور پھر جیسے ہر شے کی حقیقت سمجھ میں آنے لگی۔ اب تم کیا کرو گے؟ جب تک مجھے اس ادارے سے کلیئرنس نہیں ملتی، میں اپنے زخم بھروں گا۔ وہ تمام کام جو میں اتنے برس نہیں کر سکا، وہ تمام عمارتیں جو میں نہیں بنا سکا، کیونکہ میں صرف پیسہ بنا رہا تھا۔ مجھے زبانیں سیکھنے کا شوق تھا، کیلی گرافی کا شوق تھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ میں آرٹسٹ تھا۔ میرے باپ نے مجھے بزنس مین بنا دیا۔ مجھے اپنا آرٹ واپس چاہیے۔ ماہر اپنے کمرے کے فرش پہ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے چند کاغذ بکھرے پڑے تھے اور وہ بہت انہماک سے ایک لکیر کھینچ رہا تھا۔ گریفائٹ پینسلز، اسکیچ بکس، رنگ، نقشے، وہ ان سب میں گھرا بیٹھا تھا۔ اور تمہارے خوف؟ ہم صرف ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ زیاد سلطان تیز قدموں سے بھاگتا ہوا ہسپتال کے کوریڈور میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک کمرے کے سامنے وہ ٹھہرا۔ دروازے کے شیشے کے شگاف سے وہ اندر کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ بیڈ پہ نالیوں سے جکڑی نگینہ بیگم آنکھیں موندے دکھائی دے رہی تھیں۔ انسان اپنے خوف کو سمجھ جائے تو وہ خوف ہوا ہو جاتا ہے۔ زیاد ان کے بیڈ کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ وہ یاسیت سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نگینہ بیگم نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ چند دنوں میں ہڈیوں کا ڈھیر بن چکی تھیں۔ یہ سب ایک شخص کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کی آواز کانپی۔ اس نے میرے اوپر جادو کیا ہے۔ تنفس تیز تھا۔ کون؟ زیاد کے اعصاب تن گئے، آنکھوں میں سرخی سی اتری۔ ماہر فرید۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کو تم اب تک مار نہیں سکے، اس کے دل پہ بھی اسی شخص کا قبضہ ہے۔ زیاد، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ زیاد کا چہرہ سرخ ہونے لگا، کن پٹی کی نس ابھرنے لگی۔ یہ وہ پہلی دفعہ تھا جب زیاد سلطان کے دل میں ماہر فرید کی نفرت کا بیج اپنے قدم جمانے لگا تھا۔ اس سے پہلے ماہر فرید اس کی ماں کے کلائنٹ کا دشمن تھا، ایک سائیڈ کیریکٹر، اور اب وہ زیاد سلطان کی کہانی کا ویلن تھا۔ ماہر فرید سے اس سے برا بدلہ کیا ہوگا کہ تم اس کی محبوب لڑکی کو جان سے مار دو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ کسی ناسور کی طرح میرے جسم کو چوس رہے تھے۔ ان کے جانے سے زخم کا گھاؤ مندمل نہیں ہو گیا، اس میں وقت لگے گا۔ وہ انسٹیٹیوٹ کے لان میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ارد گرد ویل چیئرز پہ آتے جاتے مریضوں سے بے نیاز سر جھکائے وہ اپنی تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ درختوں کے قریب سی اٹھتی سرگوشیاں کان سے ٹکرائیں، لیکن وہ چہرے کے تاثرات سپاٹ رکھے سامنے سے گزر گیا۔
اب بھی رات کو میرا جسم کانپنے لگتا ہے۔ ان کے زہر کا اثر آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ میں اب بھی ان کی آوازیں سن سکتا ہوں۔ جادو ختم ہو جائے تب بھی انسان پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ حساس ہو جاتا ہے۔ وہ کمرے میں دائیں سے بائیں ٹہل رہا تھا، ہاتھ میں ایک کتاب پکڑی تھی جسے وہ پڑھتا جا رہا تھا۔ دفعتاً درختوں کے قریب سے سرسراہٹ سنائی دی۔ اس نے کھلی کھڑکی کو دیکھا، پھر کتاب رکھ دی، کھڑکی کی کنڈی بند کی، زیر لب اعوذ باللہ پڑھا، تبھی دروازہ کھلا۔ گلابی اسکربز والی لڑکی ٹرے اور پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ وہ زخمی سا مسکرایا، گولیاں ٹرے سے اٹھا کے پھانکیں، پانی کا گھونٹ بھرا، ایک خاموش نظر کھڑکی پہ ڈالی اور بستر کی طرف بڑھ گیا۔ میرا جسم حساس ہو چکا ہے۔ جب میرے قریب سے ارواح خبیثہ گزرتی ہیں تو میں انہیں محسوس کر سکتا ہوں، میں ان کی سرگوشیاں سن سکتا ہوں۔ وہ اب کھڑکی کے سامنے کشن کے سہارے فرش پہ بیٹھا تھا۔ ٹوٹا شیشہ اب نئے شیشے سے تبدیل ہو چکا تھا اور اس پر بہت سے کاغذ چپکے تھے، نمبرز، لکیریں، نقشے۔ وہ انہماک سے ایک کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ پیچھے بستر اور فرش دونوں پہ کتابوں کے انبار لگے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، سٹاف نے اندر جھانکا۔ تمہارا ملاقاتی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کون ہے؟ وہ کاغذ پہ جھکا رہا۔ مسٹر مالک فرید۔ اس سے کہو وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ اب وہ گریفائٹ پینسل سے ایک خاکے میں رنگ بھر رہا تھا۔ اور مالک، کیا تم اسے معاف نہیں کرو گے؟ اس نے اس وقت مجھ پہ اعتبار نہیں کیا جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں۔ اب مجھے کسی کی بے اعتباری کا خوف نہیں۔ خوف کے آگے کیا ہے ماہر؟ نگینہ بیگم اندرانی کا ہاتھ پکڑے سٹک کے سہارے گھر میں داخل ہو رہی تھیں۔ وہ چند دنوں میں جیسے بوڑھی ہو گئی تھیں، نحیف چہرہ، جھکی ہوئی کمر، سفید بال۔ میری تسبیح لاؤ، انہوں نے حکم دیا۔ اندرانی نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ سرکار، ابھی آپ کی جسمانی حالت ایسی نہیں کہ… میری تسبیح لاؤ۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہوئیں۔ خوف آگ سے بنا ہے، اس کی تپش جھلسا دیتی ہے، مگر ہم انسان پانی سے بنے ہیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے۔ اندرانی نے تسبیح تھمائی تو انہوں نے دیکھا، ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں اور منتر پڑھنا چاہا۔ وہ سب کہاں گئے؟ ان کے بہترین موکل، پہلے آصف اور اب وہ چاروں۔ وہ نہیں تھے، پکارنے پہ بھی نہیں آئے۔ وہ بھاگ گئے تھے، وہ آزاد ہو گئے تھے۔ ان کے برسوں کی محنت رائے گاں گئی تھی۔ ان کے جسم سے جیسے ساری توانائی نچڑنے لگی، تسبیح ہاتھ سے گر گئی، نڈھال سی پیچھے کو گرتی گئیں۔ ان کا جسم ابھی چند ماہ تک کسی نئے جادو کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ماہر فرید نے نہ جانے کیا کیا تھا، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ خوف کے آگے پانی ہے، ایک گہرا سمندر، اور میں تیرتا ایک اکیلا انسان جو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ زیاد کے بیڈ پہ ایک کھلا بیگ رکھا تھا جس میں وہ تیزی سے چند چیزیں ڈال رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا، اندرانی چوکھٹ پہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ سرکار اس ہفتے گھر آ جائیں گی کیا؟ پھر وہ ہچکچایا۔ کوئی دم یا تعویذ نہیں کر سکیں گی؟ ان کے گھر میں جادو کا لفظ کہنا منع تھا۔ نگینہ سلطان نے بچپن سے زیاد کو ایک لفظ سکھایا تھا، دم، تعویذ، دعا، بس وہ یہی کرتی تھیں، اور وہ جانتا تھا، وہ سب جانتا تھا، لیکن اس کی لغت میں بس یہی الفاظ تھے۔ ان کا دم ان کے اوپر پلٹ کے آیا ہے۔ جب ایک دفعہ دم تعویذ پلٹ کے آئے
تو ان کو کرنے والا کئی ماہ تک کچھ اور نہیں کر سکتا۔ اب جو کرنا ہے آپ کو کرنا ہے۔ اس نے بیگ کی زپ بند کی۔ میں سرکار کے حکم کی تعمیل کے لیے واپس جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ اس کا چہرہ پتھر کے جیسا تھا، اور اس تاریک سمندر میں تیرتے انسان کو کس شے کی ضرورت ہوتی ہے؟ سروائیو کرنے کی تمنا، اپنی سمت کا معلوم ہونا اور تصور۔ شمس تیزی سے گھر میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سفید تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ رابیل پریشانی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں اور ہلال کو یہاں سے نکلنا ہے۔ تم پاکستان جاؤ گی، میرے بھائی کے گھر۔ میں کچھ دن بعد آؤں گا، مجھے کچھ کام کرنے ہیں۔ وہ تیزی سے کہتا لاکر سے کچھ نکال رہا تھا۔ نوٹوں کے بنڈل، پاسپورٹ، ایک پستول۔ رابیل جہاں تھیں وہیں کھڑی رہ گئیں۔ ہاں، تصور، یہ تصور کرنا کہ میں کبھی اس سمندر کو پار کر لوں گا۔ میں ہر اس شے کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا جو پچھلے 7 ماہ میں ہوئی، اور اس سے پہلے بھی۔ میرے باپ کے جسم کا قتل، میری ماں کے دل کا قتل، میری روح کا قتل، میں سب کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا۔ ماہر نیلے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس قلعے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ لاؤنج میں آرام دہ صوفوں پہ جگہ جگہ اپنے آپ میں مگن مریض بیٹھے تھے۔ آخری زینے پہ وہ رکا۔ کھڑکی کے پردے کے ساتھ مالک فرید کھڑے تھے، سیاہ سوٹ میں ملبوس، کمر پہ ہاتھ باندھے۔ اس کی پیشانی پہ بل اتر آئے۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ کل کسی نے شمس کو قتل کر دیا ہے۔ وہ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا، اور ساتھ میں سبرینا کو بھی۔ وہ بے یقینی سے ان کی طرف پلٹا، آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ سبرینا کے فون پہ کسی نے تمہاری طرف سے میسج بھیجا تھا۔ وہ تم سے ملنے گئی تھی جہاں یہ سب ہوا۔ وہ کہہ رہے تھے پولیس تم سے پوچھ گچھ کے لیے آ رہی ہے۔ وہ چند لمحے ان کو دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اوپر اپنے کمرے تک آیا۔ روم نمبر 555۔ دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، دروازہ تیزی سے بند کیا اور کھڑکی کے ساتھ فرش پہ بیٹھ گیا۔ باہر درخت دکھائی دے رہے تھے اور ان کی سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ماہر نے سختی سے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور سر گھٹنوں میں دے دیا۔ اس کا جسم پھر سے کانپنے لگا تھا۔ جن لوگوں کے سینے میں چھریاں گھونپی گئی ہوں، ان سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ اپنی خوشی تلاش کر رہے ہیں۔ وہ خوشی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں سروائیو کرنا ہوتا ہے۔ کچن کی کھڑکی کا شیشہ چھناکے سے ٹوٹا، پھر سیاہ دستانے والا ہاتھ اندر آیا اور لاک کھولا۔ چند لمحوں بعد زیاد سلطان داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پہ سیاہ ماسک تھا اور آنکھیں دائیں بائیں ہر جگہ کو سکین کر رہی تھیں۔ وہ گھر خالی تھا، شمس اور رابیل کا گھر۔ لاؤنج میں ایک فوٹو فریم تھا جس میں رابیل اور شمس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھوری اور پلکیں مڑی ہوئی تھیں اور گال میں ڈمپل پڑتا تھا۔ وہ چند لمحے اس فریم کے سامنے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی ہر شے کی قصوروار تھی، سب اسی کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ زیاد سلطان نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی نفرت نہیں کی تھی جتنی اسے اس لڑکی سے محسوس ہوئی تھی۔ اور وہ آوازیں، میں اب صرف ان کو نظر انداز کرتا ہوں۔ اگر ان کو سننے لگوں تو وہ مجھے پھر سے پاگل کر دیں۔ ان کو نظر انداز کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ مجھے خود کو ہیل کرنا ہے، مجھے اس حالت سے نکلنا ہے۔ انہوں نے میری ہر اس شے کو ایکسپلائٹ کیا جو میری شخصیت کا حصہ تھی۔ میرا غصہ، میرا کام کرنے کا شوق، مجھے ان سب کو بدلنا ہے۔ اس قلعے نما عمارت کا گیٹ کھلا اور وہ پیدل چلتا ہوا باہر نکلا۔ اس نے ابھی تک ہسپتال کا لباس پہن رکھا تھا۔ سورج تیز تھا، بہت عرصے بعد بادلوں کی اوٹ سے ایسا سورج نکلا تھا۔
ماہر نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا لیا۔ سامنے ایک کار کھڑی تھی۔ مالک فرید اس کار کی پچھلی نشست پہ بیٹھے تھے۔ ڈرائیور دروازے پہ مستعد سا کھڑا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ان تک آیا۔ مالک نے بٹن دبایا۔ کھڑکی کا شیشہ نیچے ہوا۔ وہ ان کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے ہتھیلی پھیلائی۔ ڈرائیور نے قدرے تأمل سے چابی اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ وہ ان کو دیکھے بنا پلٹ گیا۔ قریب میں ایک ہارلے ڈیوڈسن بائک کھڑا تھا۔ اس نے بائک پہ رکھا ہیلمٹ پہنا اور چند لمحوں بعد وہ ان کی کار کے قریب سے زن سے گزر گیا۔ عبد المالک فرید خاموش نظروں سے اس کو جاتے دیکھے گئے، پھر بٹن دبایا۔ شیشہ اوپر اٹھنے لگا۔ یہاں سے نکل کے تم کیا کرو گے؟ میں اپنے ایسٹس کو کمپنی سے علیحدہ کروں گا اور پھر میں یہ ملک چھوڑ دوں گا۔ وہ ہوٹل کا ایک کوریڈور تھا۔ کمرے کے دروازوں کی قطاریں تھیں۔ مالک فرید ایک دروازے کے سامنے رکے۔ اس کا نمبر 555 تھا۔ وہ تلخی سے مسکرائے، پھر انگلی کی پشت سے دستک دی۔ وہ اندر بیٹھا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھا تھا اور اسکرین کی روشنی میں چہرہ دمک رہا تھا۔ دستک پہ چونک کے دروازے کو دیکھا، پھر لیپ ٹاپ فولڈ کر کے اٹھنے لگا تھا جب آواز سنائی دی، ماہر، مجھے تم سے ملنا ہے۔ ان کی آواز میں شکست کی سی رمق تھی۔ لیپ ٹاپ فولڈ کرتا اس کا ہاتھ ٹھہر گیا، چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ خاموشی سے واپس پیر اوپر رکھے اور اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دستک ایک دفعہ پھر ہوئی۔ ماہر نے کانوں میں ایئرپورٹس ٹھونس لیے۔ ملک کیوں چھوڑو گے؟ کیونکہ یہاں ماہر فرید پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ یہاں میں صرف ایک سائیکوپیتھ ہوں جس نے آفس میں سب کے سامنے اپنی سیکریٹری کا سر پھاڑا تھا، جس نے شمس کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس گھر کے دروازے کے سٹیپس کے سامنے کھڑا تھا۔ چھوٹا سا لان، چند پودے جو مرجھا گئے تھے، کچن کی کھڑکی کا ٹوٹا ہوا شیشہ، لاک بھی کھلا تھا۔ کوئی رابیل کی غیر موجودگی میں وہاں آیا تھا۔ ماہر نے دروازہ کھولا۔ ہال وے کے سرے پہ وہ وال ہینگنگ اسی طرح آویزاں تھی۔ مون فیزز، چاند کے ادوار، ہلال سے بدر اور بدر سے ہلال تک کا سفر۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ چہرے پہ الجھن تھی۔ ہلال کہاں گئی؟ اس کی ماں کا اب تک پتہ کیوں نہیں چلا تھا؟ تم مالک کو سزا دینا چاہتے ہو؟ زیاد سلطان ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل پہ ایک لوکیشن دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے پی کیپ نہیں پہن رکھا تھا، سادہ شلوار قمیض اور آنکھوں پہ گلاسز۔ بالآخر مطلوبہ گھر کے سامنے اس نے کار روکی۔ میں مالک پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے اس انسٹیٹیوٹ میں داخل کروایا۔ یہاں آنے سے تمہاری زندگی بہتر ہوئی ہے ماہر، اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ مجھے یہاں چھوڑ کے بھول گیا تھا۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں یہاں کس حال میں ہوں، اور میں اب نہیں چاہتا کہ اسے معلوم ہو، اسی لیے میں اس سے نہیں ملتا، نہ مجھے اس کمپنی میں واپس جانا ہے۔ زیاد ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا، سائے میں، اندھیرے میں، کوئی اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ وہ درختوں میں ایک سایہ لگتا تھا۔ گھر کی ایک کھڑکی کا پردہ ہلکا سا ہٹا تھا۔ اس سے جھانکو تو اندر کچن ٹیبل پہ ایک ننھی لڑکی بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنگریالے بال کندھوں پہ بکھرے تھے۔ وہ سر جھکائے ایک میوزک باکس کی چابی گھما رہی تھی۔ وہ باکس دراصل ایک ٹاور کی شکل کا تھا، جس کے اوپر رپنزل اپنے سرخ سنہرے بال لٹکائے بیٹھی تھی۔ رابیل چولہے کے قریب کھڑی نوڈلز بنا رہی تھیں۔ آسمان سے فرشتے بھی اتر کے گواہی دیں، تب بھی یہ لوگ میرا اعتبار نہیں کریں گے۔ لوگ مجھے میری کریڈیبلٹی کی وجہ سے بزنس دیتے تھے۔ اس جادو نے مجھ سے وہی چھین لی۔ رابیل کچھ لینے کے لیے لاؤنج میں آئی تھی، ایک دم چونک کے رک گئی۔ وہاں کوئی بیٹھا تھا، اندھیرے میں، کوئی سایہ ہو جیسے۔ ہیلو مسز شمس الدین۔
آواز پہ وہ ڈر سی گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول سکتی، اس نے جھکا ہوا ہاتھ اونچا کیا۔ اس میں ایک سائلنسر لگا بریٹا تھا۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، میں ہلال کو لینے آیا ہوں، کہتے ہوئے وہ اٹھا۔ وہ واپس پلٹیں، تیزی سے پیچھے کو بھاگیں، لیکن وہ اس سے تیز نہیں تھی۔ میں ان لوگوں میں واپس نہیں جاؤں گا جن کے سامنے مجھے میرے باپ کے دفتر سے بے دخل کیا گیا تھا، اور وہ لوگ جو مجھ سے ملنے کبھی یہاں نہیں آئے۔ میری ماں ان میں سرِ فہرست ہے۔ ہلال کھڑکی کی طرف کروٹ لیے لیٹی تھی۔ آہٹ پہ اس کی آنکھیں ایک دم کھلیں، چونک کے اٹھ بیٹھی۔ وہ اس کے سرہانے کھڑا تھا، اسے دیکھ کے ہلکا سا مسکرایا۔ ہیلو راپنزل، تمہیں میرے ساتھ کہیں جانا ہے۔ ہلال کی آنکھوں میں بہت کچھ ایک ساتھ ابھرا، بے بسی، خوف اور قبولیت۔ وہ بالآخر اسے لینے آ چکا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے ہلال نے دیکھا تھا رابیل کی لاش لاؤنج کے فرش پہ گری ہوئی تھی۔ ان کے قریب ایک پلاسٹک بیگ رکھا تھا۔ کیا تم کبھی اپنی ماں کو معاف کر سکو گے؟ کس چیز کے لیے؟ تمہارے بیمار باپ کو چھوڑنے کے لیے؟ غلط شادی کے لیے؟ وہ ہیلمٹ پہنے، بائک کے ہینڈلز پہ ہاتھ رکھے، ایک مصروف شاہراہ پہ اسے بھگا رہا تھا۔ طویل سڑکیں، نہ ختم ہونے والی راتیں، ایسے میں فون بجنے لگا۔ اس نے کان میں لگا ایئر پوڈ آن کیا۔ ماہر، مالک کی آواز گونجی۔ وہ کال بند کرنے لگا جب کسی نے شمس کے بھائی کے گھر کو جلا دیا ہے۔ رابیل اور ہلال اس کے اندر تھی۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے، لیکن اس کی نگاہوں کے سامنے صرف دھواں بھر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ ہینڈل سے سلپ ہوتے دیکھے اور بائک کسی کھلونے کی طرح ایک ٹرک کے اندر جا لگا۔ اب ہر طرف خاموشی تھی۔ کیا تم اپنی ماں کو کبھی معاف کر سکو گے؟ وہ ہسپتال کے بیڈ پہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ایک ٹانگ پٹیوں میں جکڑی ہوئی تھی، جسم کے ساتھ کئی نالیاں اور تاریں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے سرہانے کھڑے مالک فرید دھیرے دھیرے کچھ کہہ رہے تھے۔ اس کی بند آنکھیں کھلی تھیں، بار بار نفی میں سر ہلاتا۔ ہلال کہاں ہے؟ کیا تم اپنی ماں کو کبھی معاف کر سکو گے؟ گھر کو جلایا گیا ہے ماہر۔ رابیل کی موت سانس گھٹنے سے ہوئی ہے اور ہلال کی لاش نہیں ملی۔ اس نے بھیگی آنکھیں کھولیں۔ لاش نہیں ہے اس کی، وہ زندہ ہے۔ اس کے چہرے پہ تکلیف تھی، لیکن جب وہ بولا تو انداز دو ٹوک تھا۔ مالک نے گہری سانس لی۔ وہ تھکے تھکے دکھائی دے رہے تھے۔ پولیس اس کی تلاش میں لگی ہے، لیکن اب وہ نہیں ملے گی۔ کھوئے ہوئے بچے کبھی نہیں ملتے ماہر۔ وہ ٹھیک ہے، جس دن اسے کچھ ہوا مجھے یہاں معلوم ہو جائے گا۔ اس نے آئی وی لائن لگا ہاتھ اونچا کیا اور انگلی سے سینے پہ دستک دی، پھر گردن موڑ لی۔ کیا تم کبھی اپنی ماں کو معاف کر سکو گے؟ ہسپتال کے بستر پر لیٹے ماہر کو بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ بارش میں بھیگتا نوجوان لڑکا اپنی ماں کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا، ان کی منت کرتا کہ وہ شمس سے شادی نہ کرے، پھر ان کی فون کالز کاٹنا، ان کو دیکھ کے راستہ بدل لینا، کسی فیملی فنکشن پہ ملاقات ہو تو ان کو سلام کیے بغیر آگے بڑھ جانا، اور پھر اس نے آنکھیں بند کی۔ گرم گرم آنسو ابلے اور تکیے میں گم ہو گئے۔ پھر ہلال آئی اور سب بدل گیا۔ وہ ان سے بات کرنے لگا تھا۔ وہ اس سے ملنے انسٹیٹیوٹ میں نہیں آئی تھی، وہ ان کا منتظر تھا۔ البتہ اس نے سوچا تھا کہ جب وہ باہر آئے گا تو وہ ان سے ملے گا، ان سے ایک دفعہ بات کرے گا، ان کو یاد دلائے گا کہ کس طرح اس نے ان کو شمس سے شادی سے منع کیا تھا، کیسے شمس نے ان سب کی زندگیوں میں زہر گھولا تھا، لیکن اب سب ختم ہو گیا تھا۔ کیا تم کبھی اپنی ماں کو معاف کر سکو گے؟ نہیں،
کبھی نہیں، میں ان کو ان کے غلط فیصلے کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔